رہے گا۔ اب جب یہ رمضان کے 2 عشرے پورے ہونے لگے، تیسرا عشرہ قریب آنے لگا، تو ہر محلے میں، ہر مسجد میں لوگ اعتکاف کی نیت کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے۔ لیکن اعتکاف والے کے لیے کچھ باتوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ ہمارے لوگوں کا مزاج ہے، ہمارے لوگ سمجھتے ہیں بس مسجد میں آ گئے، بیٹھ گئے، ویسے ہی بیٹھے ہیں، گپوں میں نہ عبادت کا غم ہے، دنیا کے ساتھ تعلق بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ آدمی 10 دن تک اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا، سمجھتا رہا میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، حالانکہ پہلے دن ہی اپنا اعتکاف ضائع کر چکا ہوتا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں اس دور کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے سب سے لازمی اور ضروری بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب اعتکاف میں بیٹھا آدمی محلے کے لوگوں سے تو دور ہو گیا، لیکن موبائل پر انٹرنیٹ کھولا ہے، اب اس کا تعلق پوری دنیا کے ساتھ ہے۔ کبھی کس کے ساتھ میسج پر بات ہو رہی ہے، کبھی یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر فیس بک چلاتا ہے، یوٹیوب چلاتا ہے، اور پھر ان پر گناہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب یہ آدمی تو سمجھتا ہے میں دنیا سے کٹا ہوں، موبائل سے نیکیاں کما رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اور اس آدمی نے اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود نیکیاں کم کی ہوتی ہیں، گناہ زیادہ کمائے ہوتے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے سب سے لازمی بات یہ ہے، اس دور کے اندر اس موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، تب عبادات میں اس کا دل لگے گا۔ پھر یوں ہوتا ہے مسجدوں کے اندر اعتکاف کے دنوں میں 2-4 نوجوان بیٹھ گئے، اب عبادت کے لیے بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے، یہ نہیں کہ آدمی گنگا ہو کر بیٹھ جائے، نہیں، دنیا کے لوگوں سے باتیں کرے گا، اعتکاف والوں سے باتیں کرے گا۔ اس وجہ سے شریعت مطالعہ بتاتی ہے بالکل خاموش بیٹھ جانا بھی اعتکاف میں مکروہ ہے، لیکن بالکل جب کوئی دوست دیکھا، کوئی ساتھی دیکھا، محلے والا دیکھا، اعتکاف کو بھول گیا، اب گپوں میں لگ گیا، غیبت بہتان میں لگ گیا، جھوٹ بولنے میں لگ گیا اللہ کے گھر میں، اب یہ اللہ کا مہمان تھا اور اس نے اعتکاف کو یوں خراب کر لیا کہ یہ سمجھ رہا ہے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس آدمی کو پتہ ہونا چاہیے اعتکاف والے کے لیے یوں آتا ہے المعتکف یعتکف عن الذنوب، کہ معتکف اس آدمی کو کہتے ہیں جو گناہوں سے پردہ کر لیتا ہے۔ جیسے ہم مسجد میں بیٹھ کر ایک پردہ باندھتے ہیں تاکہ لوگوں سے دور ہو جائیں، ویسے ہی اعتکاف والا جب مسجد میں بیٹھتا ہے تو یہ پردہ کر لیتا ہے کہ نہ میں باہر نکلوں گا نہ میں گناہ کروں گا۔ میں اس وجہ سے اب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوگا تو ہر محلے کے لوگوں پر لازم ہوتا ہے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا۔ اگر ایک آدمی بھی نہ بیٹھا تو پورا محلہ اس کے بدلے میں گنہگار ہوگا، اور اگر ایک آدمی بھی بیٹھ گیا تو چونکہ یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، پورے محلے کی ذمہ داری اس ایک آدمی کی وجہ سے ادا ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔